ملک غلام عباس صاحب سے 11 من گندم کا وعدہ کیجیے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس عالی وقار نشست کی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باغت نکالیا، یہود و غنود دے اشاریاں تے چل کے قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے آئے دن ناموس رسالت اور ختم نبوت کے خلاف سازش کا حصہ بنیا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ خطیب رزم و بزم
حضرت علامہ خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہد ملت اسلامیہ آبرو اہل سنت علامہ صاحبزادہ محمد اقبال اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلص و مشفق و مہربان حضرت صاحبزادہ محمد مشتاق احمد خان اظہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم انہاں دے درجات وچ بلندی آمین آمین اور خالق کائنات اس مقدس حسین علمی فکری گلستان قیامت تک سرسبز و شاداب آمین آمین اسٹیج کے جلوگر گلستان اظہر دے حسین پل اور حسین کلیاں تشریف فرما شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ارشاد احمد خان صاحب اظہری دامت برکاتہم العالیہ جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان مخلص و مشفق و مہربان برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد عثمان پسرونی صاحب محترم المقام عزت مآب برادرم صاحبزادہ فاروق پسروری صاحب، انتہائی معزز علماء کرام اور جگر گوشہ مجاہد ملت حضرت صاحبزادہ مفتی محمد طارق اقبال اظہری صاحب اور ساڈے انتہائی مشفق دوست بھائی سینئر تحریکی ساتھی جنہاں دے نال چل کے سانوں بھی حضور دی عزت دے نعرے لان دا شرف و اعزاز طالب علمی دور میسر آیا، محترم بیرسٹر وسیم ممتاز صاحب اور دیگر جملہ علماء کرام، مشائخ، مہمانان ذی وقار اور سامنے جلوہ گر عشاقان رسول، محبان اہل بیت، اللہ کریم سب دی حاضری اور جلوہ گری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین برادرم صاحبزادہ حسان خان صاحب اور برادر مکرم صاحبزادہ حسیب احمد خان صاحب اپنیاں محبتاں اور چاہتاں رکھن والے اس خانوادے دا ہر فرد میرے واسطے جویں جناب وسیم ممتاز صاحب فرما رہے سن، ساڈے لئی ہر فرد اس گھر دا قابل احترام ہے۔ اہل سنت وچ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ساڈی ایج اور ساڈے بھائی وسیم ممتاز صاحب دی ایج کے جتنے احباب نے انہاں تے اقبال اظہری صاحب دی تحریکی فکری خدمات دے اثرات دونوں صورتوں میں بہرحال کسی نہ کسی بائے نال موجود نے۔ یونیورسٹیز، کالجز، مدارس عربیہ، ڈھیر سارے طلباء جڑے اس لائن جنہاں نے تھوڑے بہت اسٹریٹ اور چوکاں سڑکاں تے سرکار دی عزت دا نعرہ اج ماشاءاللہ یہ صدا وہی ہے، یہ جوش بلبلا جذبہ ہر دور صدا رہی ہے۔ اج الحمدللہ اس صدا نو ذرا ڈھیر ساریاں قربانیاں دے کے بڑی غیرت اور بڑے جوش اور بڑے ولولے نال اس مرد کلندر نے اتنی توانائی بخشی ہے کہ الحمدللہ ہن اس صدا تو عالم کفر ہر ویلے پریشان و مضطرب ہے۔ رسول اللہ دے ترانے اور اس صدا اندر ہر دور علماء، مشائخ، صوفیاء نے بھرپور کردار ادا فرمایا اور الحمدللہ یہ سلسلہ یہ الحمدللہ حصہ ہر ایک دے نصیب وچ نہیں، یہ ایسا مشکل راستہ ہے
اور ایسا خوش نصیبی والا یہ کارواں ہے کہ جدے نال چلن دی سلیکشن تے نوٹیفیکیشن اج بھی گنبد خضرا دے مکین خود جاری فرماتے ہیں۔ اور اس ویلے میں سمجھنا کہ جتنی یہ اہمیت ہے ہر ذی شعور انسان سمجھدا ہے کہ عالم کفر جس نعرے تو پریشان ہے، لرزا ہے، اس نعرے، اس عنوان، اس ٹاپک نو اتنا ایک پبلک لوگاں نال ڈسکس کرو کہ کفر آخر کار دم دبا کے دوڑدا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، کفر بحمدہ تعالی اس ویلے سب تو زیادہ پریشان ہے اس صدا تو، اس نغمے تو، اس ترانے تو، اور جتنا زیادہ ہو سکے اسی تمام احباب کی خدمت چرچ کرنے ہیں۔ رخصتی بیٹی دی ہوئے، ولیمہ پتر دا ہوئے، کل خانی ابے دی ہوئے، ایصال ثواب دی مجالس جہلم سادہ تیجا بزرگاں دا ہوئے، افتتاح دکان دا ہوئے، سنگ بنیاد گھر دا ہوئے، عنوان تاجدار ختم نبوت ان بیان کرو کہ کفر دا کلیجہ پاڑ گیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ یاد رکھو اس عنوان دا پہلا تصور ہے یہی، اسی باقی سارے دوستاں دی خدمت چرچ کرنے ہیں کلمہ گو لوگاں کہ اس ختم نبوت دی بیس عقیدے دی بنان لئی پہلے ذہن وچ رکھو کہ یہ فکر عام کرنی پوے گی کہ حضور جیا نہ کوئی سی، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ جدو کوئی آکھے گا ساڈے طرح نے شادیاں نے، بچے نے، کھاندے نے، پیندے نے، یاد رکھنا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ختم نبوت دے چوراں لئی وہ خود بخود دروازہ کھولتا ہے۔ یا جدو کوئی آکھے حضور آئے تھے، پیغام دے کے چلے گئے، مر گئے، وصال کر گئے، ختم ہو گیا معاذ اللہ نظام، یہ مطلب ہے وہ دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اس واسطے مشترکہ غلیظ دشمن دا مقابلہ کرو، اور امت دا سب تو بڑا دشمن، انسانیت دا سب تو بڑا دشمن ہے یہودی، تے یہود دی جھولی وچ بہ کے اسلام نو ہٹ کرن والا ہے قادیانی۔ قادیانی بڑے ٹیکنیک نال او تواڈے آس پاس گھومدے نے، ننڈے دے انگریزاں دے تھرو اور اداکاراں دے تھرو، فنکاراں دے تھرو، گلوکاراں دے تھرو خرید و فروخت دیاں منڈیاں جاری نے۔ جتنا ایک ہو سکے اس عقیدے واسطے اہتمام کرو۔ یہ دی حساسیت تے اہمیت کس قدر زیادہ ہے تساں اس تو اندازہ لا لو۔ الیکشن کل ہوئے، 6 ماہ بعد ہوئے یا سال بعد ہوئے، جس مرد کلندر نے فیڈر پیمن والے بچے تک اس فکر نو راسخ کر دیتا ہے کہ تساں ویکھو گے سال 6 مہینے بعد جیڑی پارٹی دا تواڈے کول بندہ بھی ووٹ لین آئے گا، میری گل لکھ لو، سلام دعا بعد وچ لوے گا، پہلے آکھے گا تاجدار ختم نبوت۔ یہ دا مطلب ہے کہ قوم جاگ گئی اور جاگنا چاہیے۔ یہ اللہ دا کرم ہے اس ایشو تے امت کل بھی اج بھی
پوری طاقت قوت نال کھڑی ہوئی پہرا دے رہی سی اور پہرا دے گی۔ 2-4 دن قبل محترم کپی تان صاحب نے حافظ آباد ایک جلسہ کرنا سی، میں نے ایک منسٹر صاحب نے فون کیتا، وہ فرمان لگے تیری کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت تے اج مینوں چاہیے کوئی بندہ بھیج دینا، میں خود آ جاواں، تسی دسو میں سفر اچھا، مینوں کتاب چاہیے۔ میں ہنس کے آخیا، میں آخیا اجے تے موسم نہیں آیا، تے انہاں دسیا بھئی جناب کپتان صاحب تشریف لے آ رہے نے حافظ آباد تے اتھے لوڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے نو الحمدللہ علماء نے بڑا ڈسکس کیتا، مجاہدین نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، لیکن مسئلہ اتنا حساس سی، اینو جس حساس مسئلے نو محدثین مفسرین مجاہدین والے مسئلے نو عامت الناس وچ اجاگر کرن دا ملکہ تے اعزاز اللہ نے اس چیئر والے بابے کو عطا فرمایا۔ یقیناً اللہ کا خاص کرم اور فضل اور دوجہ احسان ہے۔ میں جی بات عرض کرنا وہ ذہن چ رکھو کہ اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت لئی ڈیوٹیاں خود مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چ لگدیاں نے، لیکن ہر ایک دی نہیں لگدی، ہر ایک دی ڈیوٹی بولو نہیں لگدی۔ وہ دی وجہ مسئلہ بڑا حساس ہے، تواڈے کولوں جنہ چوکھا مال تے ہیرے ہون گے نا اُنہ ہی ترکڑا بندہ رکھو گے حفاظت لئی۔ ختم نبوت ایڈا حساس مسئلہ ہے، پھڑکو بندے نو اللہ قبول ہی نہیں کرنا۔ یہ لئی وہ بندہ چاہیے جڑا بخم ٹھوک کے کھڑا ہو جائے، وہ کسی دور احمد سعید کاظمی ہوئے گا، کسی دور علامہ اقبال حضری ہوئے گا، کسی دور قائد ملت نورانی ہوئے گا، کسی دور چیئر والا بابا حساسیت نو اجاگر کرنا اور ڈسکس کرنا ایک خاص لوگاں دے نصیب ہے۔ لیکن یاد رکھو تواڈا مولوی تواڈی محراب و منبر دا چوکیدار جتھے بھی کھڑا ہوئے گا، اے اللہ دا شکر ہے، او دا مدرسہ نکا ہوئے، مسجد نکی ہوئے، کپڑے پاٹے پرانے ہوئے، جتی دی پاٹی پرانی ہوئے، جتھے کھڑا ہوئے گا 2 نمبری نہیں کرے گا، تو انہوں دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ کوئی شک نہیں، تواڈے مدرسے تواڈے ہی تعامن دے مستحق نے، راتوں رات ایڈ نہیں آندی تے باہروں مدد نہیں آندی، لیکن اللہ دا کرم ہے، مدرسہ بھاویں چھوٹا ہوئے گا، طالب علمہ دی تعداد بھاویں کم ہوئے گی، لیکن جدو ختم نبوت دی پاراداری دی بات آئے گی نا، اللہ دی عزت دی قسم ہے کتے ہور صفی چو نہیں آئے گا، تواڈی صفی چو نہیں آئے گا۔ او مستری ہوئے گا تے 11ویں دا ختم دلان والے دا ہوئے گا، غازی علم الدین جے آؤ پولیس والا ہوئے گا تے 11ویں دا ختم دلان والا تے حضور دی عزت دا نعرہ لانا والا ممتاز قادری ہوئے گا، وہ پیر ہوئے گا تے تواڈی صفی چو جماعت علی شاہ، تاجدار گولڑا، سیدنا میر علی، فاضل بڑے، مطلب تواڈی صفی چو نکلن گے۔ یہ مطلب ہے کہ اس میدان ڈیوٹیاں خاص لوگاں دیاں لگدیاں نے۔ ظاہر مسئلہ حساس ہے۔ قائد ملت حضرت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب دے دور مسئلہ جدو ختم نبوت دا تواڈے بزرگاں نے جا کے اجاگر کیتا تے کمال کیتا، مولوی اس تو پہلے بھی پارلیمنٹ ہے سن، پرانے ہے سن، مدرسے بڑے اس ویلے بھی سن ماشاءاللہ، لیکن جدو نورانی اس پارلیمنٹ گیا تساں دسو بابے 10 پٹی ہے کہ نہیں پٹی؟ تھوڑا جہا اور ہولی بولو۔ ایک خاص کرم ہے نا رب دا، بھٹو صاحب نال جدو ڈیبیٹ ہوئی تو ظاہر ہے اس دور بھی لبرل اور سیکولر لوگ اپنے اپنے
محاذ تے کھڑے ہوئے پوری طاقت نال قوت نال اس پروگرام نو سبوتاج کرنا چاہ رہے سن۔ بھٹو صاحب نو لوگ آکھیا یہ صرف جوید غامدی صاحب دی بانسری اج نہیں شروع ہوئی، اس طرح دے لبرل آنٹیاں دی اولاد ہر دور وچ اپنی اپنیاں توتیاں بجاندی رہی ہے۔ انہاں آکھیا بھٹو صاحب مولانا صاحب گل یہ ہے بھئی یہ مسئلہ محراب و ممبر والا ہے، مولویاں والا ہے، تشریحات و تعویلات والی گل ہے کہ تساں انہوں پارلیمنٹ وچ لے آنا چاہ رہے ہو، سیاسی ڈیبیٹ کرانا چاہ رہے ہو، کی میں ہو سکتا ہے؟ انہوں کس انداز ٹیکل کریے؟ ظاہر ہے جو دسن والا خادم رضوی ہوئے یا امام نورانی ہوئے یا نیازی ہوئے یا رضوی ہوئے یا خدا بخشدہ ہوئے تو پھر شجاباد سے لوگوں کی ہولی ہولی سبحان اللہ ہوئے تو کل میں بھی تو بول ہی سکتی ہے۔ تو انہوں آکھیا امام نورانی علیہ الرحمہ نے ویکھ لو انداز کیسے لوگاں دا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بھٹو صاحب تواڈی حکومت دی اسٹیٹ دی دارالخلافہ دارالحکومہ اسلام آباد اتنے ایک بندہ کرسی ڈا کے بہ جاوے تے وہ کرسی تواڈے ورگی ہوے بنوا کے لے آوے انج دی ہوے بہ کے کرسی دے تے اونوں کوئی مننے نہ مننے پرلی گل ہے، کرسی تے بہ کے آکھے میں وی وزیر اعظم ہاں، تواڈا ریئیکشن کی ہوئے گا؟ زندہ باد زندہ باد اچھا ایک گل سن لو، نورانی صاحب کا نام لیا نا، یہ نعرہ انج لانا ہے کہ امیر المجاہدین انہوں نے اپنا مرشد کہندے سن۔ ڈنڈی نہیں مارنی، اینج نعرہ لاؤ کہ بابے رضوی دی روح خوش ہو جائے، قائد ملت امام نورانی۔ اچھا تو عرض یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب دی گل سن لو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب دے استاد سن مولانا محمد رشید نقشبندی صاحب، بڑے خوبصورت اور بڑے تحقیقی اور بڑا مزاج سی انہوں دا، جامعہ نظامیہ دے تو سب شاید انہوں کو نہیں پڑھے بات چاہے بات چاہے خادم صاحب اور دیگر علماء پڑھ دے رہے محمد رشید نقشبندی بہت منطقی استاد سن۔ وہ فرمانے سن میرے کو میں مسیطے میں نے استادہ بھیجے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم صاحب نے، تو وہ جڑے میرے تو پہلے بزرگ سن وہ تھوڑا جہا تویز دھاگے والا بھی کام کرتے سن۔ میں جدو گیا تو مینو بیبیاں آ کے مولوی صاحب تویز دے دو کہ مینو پتہ نہیں سی بھئی یہ کیڑا کام ہے، میں تو ظاہر پڑھن پڑھان والا سا، ویسے یہ تویز لکھن والا بندہ کوئی ضروری نہیں کہ قابل ہوئے، یہ وہ ہوتا جڑا کسی کام جوگا نہ ہو چلو لکھی لکھی آئے، ناراض تو نہیں جی ہو گئے۔ تویز استاد ارشاد صاحب لکھن یا علامہ مفتی طارق صاحب لکھن یہ کوئی ایڈا عالمہ والا کام نہیں، انہاں کول وہ کام لیا کرو جڑا یہ کرن واسطے بیٹھے نے، انہاں کول پڑھیا کرو۔ تویز راجہ نے طالب علم کول پھوک مرا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، تویز لین والا کوئی قابل نہیں ہوندا، یہ معمولی کام ہے۔ ہن تسی اس تو گل سمجھ لو گے کہ اثر کی ہوتا ہے۔ آپ فرماندے نے میرے کو آ گئے، میں آخیا اور تویز دو، تویز ضرور دینا کہ میں لکھ دیتا لا قائد الا نورانی، بند چکیتا تے دے دیتا آخر جس مقصد واسطے بی بی لے گئے وہ 5-7 بیبیاں اور آ گئی ہیں تو میں لکھی آیا تے دتی آیا تے لکھی آیا۔ یعنی امیر المجاہدین دے استاد دے تعویذ دی عبارت کا نام ہے امام نورانی۔ جو ہے چول پیر دا مرید نہ بولے باقی ٹرائی تو عرض یہ ہے حضرت قائد ملت نے فرمایا کرسی ڈالے وقت میں قائد میں وزیر اعظم ہوں، انہیں کہ جی آئین نال بھی بغاوت ہے، قانون نال بھی اور ملک نال غداری ہے۔ فرمایا بس تیری اتنی حکومت تے اتنی اسٹیٹ او دے وچ جیڑا اے دعویٰ کرے او غدار ہے تے مختار کائنات مقصود کائنات محبوب رب کائنات کی عزت کے عظمت کے رفعت کو چیلنج کر کے کو کرسی ڈال کے دعویٰ کرے 10 سال کے بارے میرا کی خیال ہے؟
مطلب یہ کہ یہ حساس مسئلے کی اہمیت نو سمجھ کے اپنی نسلیں منتقل کرو. پیر، مولوی، تاجر، بزنس مین، چھوٹا بڑا، وکیل، جج، ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کرو. دکاندار بیٹھا ہے، تاجر بیٹھا ہے، اپنا رول پلے کرو، کیونکہ سماجی سسٹم نو اس ویلے کنٹرول کر کے قادیانی اے وایا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تعلیمی میدان وچ حملہ ہونا چاہتے ہیں. معاشی نظام تسی اندازہ اس تو کر سکتے ہو، کئی کروڑ ڈالر دے کے قادیانیاں نے ایک یہودی کو کتاب لکھوا کے دنیا دے مخصوص نمبراں چوں 5ویں 8ویں نمبر دا انہاں عاطف قادیانی نو ماہر معیشت ڈکلیئر کروا کے انہاں او کتاب وایا جمائمہ عمران خان دے بیڈ روم تک پہنچوائی تاکہ انہیں معاشی ٹیم واسطے وہ پھر وہ فخر کردا سی میرے کول بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے، کیونکہ وہ پڑھ چکے سی. حالانکہ تسی گوگل سرچ کر لو، دنیا دے پہلے 100 ماہر معاشیات جتنے بھی نے 100 او دے وچ بھی اس پلیت دا نمبر کوئی نہیں. لیکن کیونکہ یہودی دی بک اتھارٹی سمجھ کے انہوں ڈکلیئر کیتا کہ وہ 5ویں 8ویں نمبر دا بندہ ہے، حالانکہ پوری دنیا چ او دا 100 لوگاں چ بھی نمبر نہیں ہے. پہلے 100 معیشت دانہ وچ 2 مسلمان نے، ایک دا تعلق ہے بنگلہ دیش نال اور ایک اور ملک نال ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان بھی کوئی نہیں. قادیانی پہلے 100 وچ تانوں کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف 2 مسلمان نے، باقی انہوں نے اپنے اپنے تجزیے کیتے نے، لوگ لکھے نے اس واسطے. لیکن یہ کیونکہ وہ استعمال کردے نے وائے ہر وائے نال، کہ تسا محراب و منبر دی صدا نو کدے کمزور نہ سمجھو، کیونکہ مولوی دی آواز نہ اپنے پیو لئی ہوئے گی، نہ اپنے خاندان لئی ہوئے گی، نہ اپنی معیشت لئی ہوئے گی، نہ تجارت لئی ہوئے گی. مولوی جنہ لالچ کرے گا، جنہ ٹل لائے گا، وہ دی خواہش ہوئے گی کہ مدرسے دے 4 کمرے اور پہ جان بچے 100 کی بجائے 150 ہو جائے. ایک کوشش ہم دی بس یہی خواہش ہے، یہی لالچ ہے. تو اس واسطے عقیدہ ختم نبوت دی حساسیت نو سامنے رکھ کے اسی اس منزل پر چلیں گے انشاءاللہ. کفر نو پھر تسی یہ سیٹ کر لو ذہن کہ کیڑی چیز تے کفر زیادہ ٹپدا ہے. تسی تسبیح پڑھ لو، تسی نعت شروع کر دیو، تسا میلاد شریف مناؤ، تسا حضور دے ذکر دے حوالے نال آ جاؤ، تبلیغ آ جاؤ، تدریس آ جاؤ، کفر دے تے کیڑی شے تے ہل چل پیندی ہے تحقیق کر لو. جدو ختم نبوت دی بات آئے گی نا، ادو کفر ٹپدا تڑپدا ہے. یہ مطلب ہے سب تو زیادہ دشمنی یہ نال ہے. یہ مطلب ہے کہ دشمن دی اکھ چک پا کے اس کم تے ضرور محنت کرو، اس کم نو ایک پبلک تک منتقل کرو کہ تک او دی ماں مر جائے، انہوں پتہ لگ جائے. میں جتنے وائے استعمال کیتے ہیں، آج بڑے بڑے لوگ محافظ ختم نبوت بن رہے ہیں، جنہیں کل 50,000 علماء نو کڑیاں پائیں، آج جو ختم نبوت دے مجاہد، جنہیں آسیہ نو بہن بنا کے باہر پیش کیتا ہے ختم نبوت دے مجاہد، جنہیں عاطف قادیانی نو مشیر بنایا ہے آج جو ختم نبوت دے مجاہد تے محافظ، جنہیں آفیہ دے نام تے الیکشن لڑیا، صدیقی دے نام تے آج جو بھول گئے او عقیدہ ختم نبوت دے مجاہد، جنہیں کل کیا مولویوں زبانوں کو کنٹرول کرو، ہم یورپ فرانس سے لڑائی لے لیں. آج جو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کی آنکھ میں آنکھ ملائی. کاکا گلاں بھولیا نہیں، گلاں بھولیا نہیں نے. چول چول ہوندہ بھامے نور اللہ قادری ہوئے تو بھامے کوئی اور ہوئے، تینو عشق رسول دا سرٹیفکیٹ دین والے کوئی اور لوگ نے. یہ وہ لوگ نے جنہاں کل بھی حق دی آواز بلند کی تھی، آج بھی دس رہے ہیں جہاں کوئی چول مارے گا وہ چول ہی ہے. ساڈے نزدیک اگر تو عزت تے عظمت کی بات کرنا ہے تو پھر محمد عربی کی عزت تے ناموس کی گل کر، سانو بھی پتہ لگے تو آدھا میں کفر نال ٹکر لے رہے ہیں. توجہ ہے نا، جڑا بندہ پریشان ہے تھوڑا جی دیر منہ تے رکھے باقی نہ محمد اس کی اہمیت حساسیت اس سامنے رکھو کہ 7 لاکھ نبیاں نے اپنی اپنی امتوں میں جا کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کی. اس تو بڑی اور حساسیت کی ہو سکتی ہے. قرآن میں فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا
بكل شيء عليما عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و حساسیت پوچھنا چاہتا ہوں پھر آپ کالجاں یونیورسٹیاں سکولاں دے طلباء دے اندر مدارس عربیہ دے طلباء دے دل و دماغ دی دنیا اندر حضور تاجدار ختم نبوت کی عزت کی عظمت مصطفیٰ جان رحمت دے گلشتہ آباد کروانے مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد اقبال ازہری کو چلے عقیدہ ختم نبوت لندن انگریز کی جانے وہ بڑی آنٹیاں دی اولاد کی جانے لبرل کے سیکولر لوگوں کی پتہ عقیدہ ختم نبوت کی ہے ختم نبوت کی اہمیت پوچھنا چاہتا ہے پھر حضرت علامہ محمد خدا بخش ازہر کو چلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و حساسیت پوچھنا چاہتا ہے پھر آپ کے چلنا پڑے گا حضرت جناب مجاہد ملت مفتی اعظم پاکستان مفتی ہدایت اللہ مسروری صاحب رفیق امام نورانی کو چلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی ہے پھر فیض آباد کے پورتے بیٹھے ہزارہ شخص کھا کے دشمنان اسلام دی اکھ پا کے انہیں جانا انہیں رانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ایڈا پھر وظیفہ کرنے والے گولیاں بھی اچھاڑ دے وچ بیٹھ کے حضور کی عزت کا پارا دیون والے اس پیر مکی کے امام کے جامعہ نظامیہ بھی کٹی چٹائی کے ذرا باجا دے ہو پڑھاون والے داتا کے نوکر مصطفیٰ کے غلام کے حسین کے خادم کو چلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و حساسیت پوچھنا چاہتی ہو پھر آؤ ادھے کو پوچھئے جس مرد کلندر نے اسمبلی وچ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی عزت کا پارا دیتا مجاہد ملت حضرت امام اہل سنت شاہ احمد نورانی صدیقی کو پوچھئے اے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پوچھنا چاہتا ہے در خزابیت مہاراجیت اور حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی کو چلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی حساسیت کو پوچھنا چاہتا ہے جب خود نہیں تک چلنا پڑے گا اس مرد کلندر مجاہد ملت کو جج نے سزا دے کے آخیا اتنی دیر تک مولوی عبد ستار تختہ دار سے رکھاؤ جب تک کہ سانسا بھی توڑی کٹ نہ جاوے علامہ نیازی کی مسکراہٹ نے جج دا قلم روکیا اکھاں چپ کے پوچھن سے مجبور کر دیتا کہ خط کے جناب والا سزائے موت سن کے ماما دے کلیجے پھٹ جاندے نے جواناں دیاں جوانیاں ٹکدیاں نے کمرہ ٹیڑیاں ہو جاندیاں نے اور تو مسکرا کیوں رہے ہیں مجاہد ملت نیازی آکھیا میں لنڈے کے انگریزاں دی پیداوار نہیں ہاں میں پتی آنٹیاں کا پتر نہیں ہاں میری ماں سب زندہ دار ماں ہے میں اپنے امام مولانا امام محمد رضا دے اس نغمے بھی لوری دے کے آج کے دن لئی پالے آئے جگہ تینوں پتہ نہیں ہے ساری ایک جان آسانے ہزارہ خون آمنا دے لال کو قربان کرتے چلے جائیے کیونکہ شادی کرنا وچ اس مقدس شیر کے انہاں کلمے ہمیں رس بھولے آئے کروں تیرے نام مجھے جا فدا نہ بسے کجا دو جگہ فدا اگر ذوق اجازت دے اپنے بزرگ کا 100 سال پہلے دن ہویا کہ عقیدہ ختم نبوت دا حسین نظریے دا عنوان اگر مزہ دے کہ سارے آپ سکتے ہو کرو تیرے نام مجھے جا فدا نہ بسے کجا دو جگہ فدا اس انداز وال پڑھو مجاہد
ملت علامہ اقبال ازہری کی روح راضی ہو جاوے حضور فیضان جناب والا قاسم فیضان غزالی سنو خدا بخش ازہر کی روح راضی ہو جاوے کرو تیرے نام مجھے جان فدا نہ بسے خدا دو جہاں فدا محبت نہ بولو کرو تیرے نام اللہ او زبان سلامت رکھے او دل و دماغ سلامت رکھے جنہاں وچ اج بھی عقیدہ ختم نبوت دے گلشتہ آباد نے کرو تیرے نام مجھے جان فدا نہ بسے جان دو جگہ فدا کرو تیرے نام مجھے جان فدا نہ بسے جان وہ جگہ فدا وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں بھولا متا کے مکی ہوئے سب عرش تخت نشین ہوئے نبی ہے جن کا وہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ لئی ڈیوٹیاں ماضی گناہ دیا لاندے نے جڑے مزدور بھی نہ ہوئے کمزور بھی نہ ہوئے وکن والے بھی نہ ہوئے کھڑکن والے بھی نہ ہوئے اغیار کے اشارے پہ چلن والے بھی نہ ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اساسیت کے اہمیت پوچھنا چاہنا ہے پھر آگرہ دیکھ لے ڈیوٹیاں کن لگ دیا نے لکڑی کی مزدوری کرنے والا مستریاں کا پتر ہوئے کہ مالک ایک پسند کر دینے کہ پھر وہ کی ڈیوٹی لگتی ہے غازی الدین دی کہ دنیا والی جیل دیا تینوں بند کوچڑیاں نسن دیا پھر ماضی کی کرم نوازی کن جوئی ہے پھر ماضی کبھی عنایات کن جو دیا نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ لئی جب مالک قبول کرنے میں پیر کے ہزارہ ہونے میں مشاہد کے ہزارہ ہونے میں علماء کے ہزارہ ہونے میں پھر ڈیوٹی لگنی ہے علی کو سیدہ درویش دی حضرت سید امیر ملت جماعت علی شاہ دی اے او سید جڑا علی کو ٹردائے مدینے تک نانے دا پاک لنگر میں پانا چلا جانا ہے یہ غیرت حمیت کا اندازہ لو قسم کر کے پروردگار کی عزت دی جب سیال کو بھی دھرتی ہے کہ کتا ختم نبوت نے پہنچا سید جماعت علی امیر ملت علی نے بستر علامت نے حکیم نماز آخرے نے تسا اٹھنا نہیں ہے طبیعت علی نے لیکن جب پتہ چلے کوئی کتا رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی دا کوئی گماشتا جماعت علی شاہ فرمانے لوگوں میری منجی چک لو جا کے سیال کوٹ میں چوک رکھ دے ہو کہ میرے ننگے دین کے چوکیدار غیرت مند علماء آنکھو آؤ چوک کھڑے ہو کے محمد دین کے شیر بن کے اس سے غیرت جناب بھیڑیے تھے اس انداز حملہ آور ہو اتنی دیر
دیر تک وہ وجود کے بقیے ادھیڑتے رہو، جتنی دیر تک سید جماعت علی دے سانساں دی کوئی کٹ نہیں جانی، پانا مرنا بھی چاہنا تو میں اپنے نانے دی عزت دے آدھر دی حفاظت کا میدان عمل مرنا چاہنا۔ یہ مسائل بھی فکر ہے، اس واسطے ڈیوٹیاں مالک عام لوگ آنیا نہیں راندے، اے اور لوگ نے جڑے میدان عمل کھڑے ہو کے اپنی غیرت حمیت نال پوری طاقت قوت نال عالم کفر نو پیغام دے رہے ہیں۔ ایک جو عبادت ہوتی ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ایک جو عبادت ہوتی ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں۔ کہ پڑھو ایک شوق عبادت ہوتی ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مل کے پڑھ لو ایک جو عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں۔ اپنا نہ کوئی ان کو سمجھے، دشمن ہے یہ مذہب ملت کے، یہ ختم نبوت کے ملک چھپ چھپ کے خباثت کرتے ہیں۔ اپنا نہ کوئی ان کو سمجھے، دشمن ہے یہ مذہب ملت کے، یہ ختم نبوت کے ملک چھپ چھپ کے خباثت کرتے ہیں۔ ایک جو عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان کے حفاظت کرتے ہیں۔ ہم پر سر میدان کہتے ہیں، سچ جھوٹ میں حاکم فرق کرے، ہم پر سر میدان کہتے گئے، سچ جھوٹ میں حاکم فرق کرے، ہم کو تو نہیں ہے چھپ چھپ کر جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ میرے نبی کائنات کو پیارے بولو، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پوچھنا چاہنا ہے، جب آتن اس مرد کلندر کو لے جانا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، جب تاجدار گولنا سیدنا میرے علی پوچھ رہے، آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ نے فرما دینے، سونی زلفاں کبریات زلفاں حسین اکھیاں پاکیزہ حسین نورانی چہرہ، ایک سید زادے نو روضہ رسول سے روضیہ بیٹھیا، میں آکیا سونیا روضہ کیوں ہے، آدھا ہے بزرگوں سوچ کے آیا سا، میں نانے دیوار گاوے زندگی دے ایام گزارا گا، نانے نو درود سناواں گا، سلام سناواں گا، نانے دیوار گاوے زندگی گزارا گا، آیا اکھ لگی ہے، نانا پاک فرمائے میرے علی اٹھ، ایک کتا طویل دی کینچی دار پر ریشمی
شریعت میری عزت پہ حملہ آورے جا پارا دے اکھے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کبھی اکھیاں چمدائے کبھی سر چمدے میں کبھی منہ چمدے میں آدھے او سید جاتے اب قربان جائیے یہ دے خوش نصیبوں ادھر آندے گئے ادھر مالک ڈیوٹی آگی لڑنے گئے ایک ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھنا چاہنا ہے پھر آؤ کل چلیے جس نے 1000 چراغ بریلی کے حجرے میں بیٹھ کے جلوائے ہیں جنہیں قلم کے نال قادیانیت کا سینہ پاڑ کے رکھ دیتا ہے جنہیں مرزا غلام قادیانی کے 6 کتاباں کی صورت اندر زناتے دار تماچے رسید کیتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پوچھنا چاہنا ہے علامہ غلام دستگیر قصوری جو پوچھ رہے جنہیں مرزا غلام قادیانی کے 1881 کو حملے کرنے شروع کیتے دم مرد کی فکر سبزاز کر کے رکھیا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و حساسیت کو پوچھنا چاہنا ہے پھر کالے پانی دیا سزاواں پانے والے حضرت فضلیت خیر آبادی کو پوچھ رہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہنا ہے پھر انگریز کے پھانسی کے پھندے دے تختہ دار پہ مسکرا کے جھوٹا لین والے سید کفایت علی کافی کو پوچھ رہے جڑا جاگی واری بچیاں دی جنگی کرتا جا رہا حویلی بزنس تجارت جگیر زمینداری بھی کرتا جا رہا جڑا تختہ دار ول جا رہا ہے کہ لبا کے نغمہ کے کرانا ختم نبوت چوکی دار جائے کوئی باقی رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا اگر ذوق اجازت دے رہے علامہ اظہر علیہ الرحمن علامہ اقبال ازلی رحمت اللہ علیہ یہ سبق کے سنا ہو ایسا سبق بھولنے نہیں عمران خان کی مہنگائی کا طوفان ہوئے یا جناب چینل کی بے حیائی کا طوفان ہوئے اسانو اور کوئی سبق یاد نہیں ہے سانو خادم رضی صاحب پیو آج انہیں جانا انہیں مانا اور نغمہ کی ہے کوئی باقی رہے گا انا چمن رہ جائے گا جنہوں ناز پائے گے شرم آوے اے تکلیف نہ کرو جرے تکلیف ہو زحمت نہ کرو جنہوں علامہ اظہری نے سید مرشدی کا پانی دیتا ہے غیرت حمیت جناب کرن دیتا ہے علامہ خادم رضوی نے حضور کی محبت نال جناب کرن جوڑے آئے اور مل کے پڑھ سکتے کوئی باقی رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے گا مل کے بولو بس رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے گا امام شاہان جہاں مٹ جائے لے کے یہاں نام و نشان پر جتر رہ جائے گا سب فنا ہو جائے کافی والے کہ حسین تک نعت حضرت کا زبان پر سخن
پاک کے پیارے غلاموں انہاں مدارس دیاں چٹائیاں نو معمولی نہ سمجھیا کر انہاں دیواراں نو کمزور نہ کریا کر ذرا با یضرب دی صدا نو مٹھا نہ ہون دے قال اللہ قال رسول دے نغمے کمزور نہ ہون دے او قسم رب دی عالم کفر تیرے مدرسیاں تو بڑا پریشان ہے خان کا تو اٹھن والی لبیک یا رسول اللہ دی صدا تو بڑا پریشان ہے او دی خواہش ہے اے سلسلہ مک جاوے لیکن مدینے والے دا کرم دیکھ لے او جب وکیلان نے صف چوں محمد علی جناح نو کڈ کے علم الدین دا وکیل بنا لائے جب اس ججاں نے صف چوں خواجہ شریف نو کڈ کے غازی ممتاز دا وکیل بنا لائے جب وسیم ممتاز دے لوگاں محمد پاک دی عزت دا چوکیدار بنا لائے جب جناب مصطفیٰ دے پیارے غلاموں طفیل نور ورگے لوگاں رسول اللہ دی محبت دے نغمے دے لائے ایک دین اسلام جب قلمدان ججا چھو حضرت کرم شاہ ازاری دا روپ دے لائے جب شجوع حدیث نو غزالی زما احمد سعید کاظمی دا روپ دے لائے مولانا سردار دا روپ دے لائے ذرا بنجا دے برہمن والیاں امیر مجاہدین دا روپ دے لائے جب پولیس ملازمان غازی ممتاز حسین قادری دا روپ دے لائے جب کالجہ یونیورسٹیاں دے نوجواناں اقبال ازہری دا روپ دے لائے جب قسم رب کعبہ دی جب حضور کے دین پڑھاون والیاں مفتی اعظم پاکستان بنا کے روپ دے لائے اور جب سینٹ میں روکن نیازی دا روپ پلے کرن جب منبر صبری امام نورانی دا روپ پلے کرنے نے ایک خاص رب دی عنایت ہوگی ہے او خوش نصیب ہے عثمان دا پتر جس ماں نے لوری وچ ایسی صدا دیتی ہے پتر دے ہاتھ وچ کڑیاں ہوویں یا پیراں وچ بیڑیاں ہوویں یا پرچیاں دا ماحول ہووے پھر حسیب ازلی بھی ہووے تکاری حضور دا غلام کوئی ہووے تکاری او پرچیاں دیا کافیاں پھڑ کے بھی آخرے آندا ہے انہیں جا انا انہیں نانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میرے نبی دے پیارے غلاموں اے ڈیوٹیاں اے نوکریاں اے چنگیاں بندیاں دیاں لگدیاں نے ایدی اہمیت کون دسے جوید خان دی کی دسے گا جیلم دا مرزا کی دسے گا عقیدہ ختم نبوت نور الحق قادری چول کی دسے گا طارق جمیل کی دسے گا عقیدہ ختم نبوت عمران زرداری نواز کی دسے گا عقیدہ ختم نبوت بیامیت پوچھنی گئی وہ سامنے قبر سفر بابے نو پوچھ لائے یہ بیامیت پوچھنی گئی سچے پاسے لے کے علامہ ازہری نو پوچھ لائے عقیدہ ختم نبوت امام شافعی نو پوچھ لائے امام مالک نو جا کے پوچھ اور کوڑے کھاون والے امام احمد بن حنبل نو پوچھ لائے جیلانیہ سداما پاون والے امام اعظم ابو حنیفہ نو پوچھ لائے حضرت جناب تقی نبی پاک نو پوچھ لائے روزہ دی دنیا بدلن والے داتا نو جا کے پوچھ 90 لاکھ کنیکشن کرن والے خواجہ غریب نواز نو پوچھ لاہور دے قلعے تے لے کر والے بہاؤالدین شاہ رخ نے عالم نو جا کے پوچھ عقیدہ ختم نبوت کی ہے اگر پوچھنا چاہنا ہے یزید بغیرت جناب قید خانے وچ کھڑے ہوئے امام حسین دے والے بیٹے نو پوچھ جڑا اکھاں دے سامنے گلشن اٹھایا ہے جدے سامنے اکبر تے بچیاں چاہیے نے عباس چاچے دے بالو قلم ہوئے نے جدے خیمے جلدے رکھے نے جدے بچے پیاسے تڑپ دے رکھے نے
گرنانے دی بارگاہ کا کھڑے آئے ان الدیا روم السبا یوماً الہ ارض الحرم بلغ سمرنی روزتن فیہ النبی المحترم اقوادنا مجروحت من سیف حجر المصطفیٰ طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أدرك لزهد العابدين محبوس سيف الظالمين المرتضى والمصطفى عقیدہ ختم نبوت کی ہے اے پوچھنا چاہنا ہے پھر کربلا کی ڈھلتی ہوئی شان دیکھ لے سامنے بکھری ہوئی لاشوں دیکھ لے سامنے تڑپتی ہوئی مسکر کی لاشوں دیکھ لے وہ کائنات حسین جوانا دینا جوانیاں حسین بادشاہ نے اس پتر کو غار دیئے جنہیں قدم کربلا چرک کے ختم نبوت کی فارغ کی دیئے اکبر دی طرف دی جوانی نو پوچھ ختم نبوت کی اس جناب سیدہ زینب نو پوچھ جنہیں سامنے عباس کے بازو کٹ گئے بھتیجا قاسم تقسیم ہو گیا ہے جنہیں سامنے اصغر آخری ہجری لے کے اپنے اندر کے ہتھوں میں چپ کر گیا ہے عقیدہ ختم نبوت کی ہے وہ عثمان پوچھ لے اب شام دیئے کہ ماں حالات ٹھیک نہیں بچیا عثمان پوچھ لے جنہیں سامنے اور محمد پوچھ لے گئے مسئلے چلو شام پئی ہے بستا ہستا گھر جب رک جائے نور روز علمو کر کے سیدہ دی نور نظر مکہ فردوس کی لگتے جگر سیدہ زینب باندھی صلی علیہ اللہ وملک السماء آبا حسین بالعراء مزمن بالدماء مقطع الآذان ویک تو صحیح اج دنے چہرے پہ خواب پہنی ہے او میں دن رہی تو خود میں چھوڑ دینا سے نانا ویک تو صحیح او میرا بھر کٹ دیا ہے میرا تیری شبیر ہے میرے بچے کٹ گئے ہیں لیکن اللہ میں سب کچھ قربان کیتا ہے قیامت تک میرے نانے دی ختم نبوت نو کچھ نہ ہوئے اس واسطے 14 صدیاں گزر گئی نے اج بھی قسم ہے اپنے کاماں دی ہر مجاہد ہر غازی ہر ایک کہہ رہے آئے شان کی بڑی کرتبہ بڑا جو شہیدان نام سے سرکار گئے ان میں خاص لطف کرم اللہ کا جو شہیدان نام سے سرکار گئے جب بھی فتنے اٹھے سر کٹاتے گئے لٹاتے گئے ان میں حرمت نبی کی ہوئی آئینہ جو شہیدان نام سے سرکار اج تیری نسل نو تیری تاریخ تو بیگانہ کیتا جا رہی ہے ملالہ جیاں کمینیاں اج کھلاڑی اناڑی بدکار گلوکار تیرے ہیرو بنائے جا رہے ہیں او شجاباد دے غیور لوگو تیرا ہیرو بلے باز ڈبے باز جوئے باز کتے باز کبوتر باز نہیں تیرے ہیرو دا نام حسین بنے رہی ہے حسن مرتضی علی المرتضی تیرے ہیرو دا نام ابو بکر
ابوبکر عمر عثمان اس واسطے میں تینوں آخر چلنا زمانے دیا روشنیاں ایک جناب والا ماحول کے معاشرے میں اس طوفان سوشل میڈیا کے طوفان بدتمیزی نے تیری میری نسل دور کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے انہوں نے دس دی ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس پاک حسین کو پوچھ لے جرا سارا کنبہ کٹا کے پھر خود کربلا وال جان آئے بچی مٹی امیر بابا مدینے کو دنیا میں تیرے سینے دے لٹ دیا ابا مردینو ابا کھانی روڈینو جو بکو کرائے اس راستے دا مسافر اکبر اصغر قاسم عباس نہیں ملیا میرے نبی نے بولو شہزادہ رسول بیٹی نے سر سے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی میں نے تیرا رونا قبول ہے نام دی عزت ناموس سے حملہ قبول نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت پوچھنا چاہتا ہے جب اس کربلا میں قاری نو پوچھ لے امام حسن مجتبی نو پوچھ لے یا علی المرتضی نو پوچھ لے جڑا بدر موت خندق اندر نمایاں کارنامے انجام دیتا نظر آتا ہے عقیدہ ختم نبوت کی ہے اس عثمان نو پوچھ لے جڑا حضور دی ابرو کے اشارے کے سب سوٹھا دی نظارہ پیش کروانا سرکار دا دوہرا دماغ عقیدہ ختم نبوت پوچھنا نہیں پھر اس مرد کلندر نو پوچھے اس مرد جری نو پوچھے جنہیں بارے جو دنیا سستی گھومتی ہے کہ آمنہ کا لال آخر اللہ محمد دین کو عزت دینا چاہنا ہے میں نے عمر ابن خطاب عطا فرما دے عقیدہ ختم نبوت دیامی ایک پوچھنا چاہنا ہے پھر اس عمر نو پوچھ لے جڑا زمین تے ڈنڈا مار کے زلزلہ روکے ہرون طالب کے دریائے نیل نو جوانی بخشے جن بارے نبی فرما دے میرے بعد کوئی نبی ہوگا تے عمر ہوگا عقیدہ ختم نبوت دیامی ایک پوچھنا چاہنا ہے جب صداقت دے تاجدار رسالت دے رازدار ابو بکر نو پوچھ لے جڑا دے صحابہ میرے وجود دے چیکھڑے اڑدے ہوئے درندے مینوں گلیاں کسیٹ دے پھر ایک انچ بھی پیچھا نہیں ہٹا گا ناموس رسالت دے دشمن نال جنگ کرا گا جب تک زندگی دے سانساں دی ڈوری کٹدی نہیں ہے اس واسطے اینو دربار مصطفیٰ تک لے چلو تاکہ تیری خدمت وچ عریضہ پیش کیتا ہے ایک دلیل تے میں معتبر دلیل پیش کر دیا ختم نبوت کی حفاظت لے ڈیوٹیاں واشنگٹن دا اسلام آباد تو بھی لگ دیا مدرسیاں تو بھی لگ دیا اور مدرسیاں نو بھونکن والے فیٹک دے اٹھتے ہو اور مولویاں نو کرٹیسائز کرن والے لندے دے انگریز ہو اور محمد دی آنٹیاں دی اولاد ہو رسول اللہ دے محراب و منبر نو کنٹرول کرن دی ناپاک سوچ رکھن والے بدماش ہو ایک ڈیوٹیاں مولوی نہیں لاندے قسم رب دی محمد عربی خود لاندے نے میرے نبی دے پیارے غلامو رسول اللہ دے غلامہ دا مجمع حضور دے صحابہ بیٹھے نے پاک نبی فرمایا صحابہ تواڈے چوں کون ہے جڑا ختم نبوت دا پیغام مسیلمہ کذاب دجال تک پہنچاوے حضور دے ہر غلام دی خواہش ہے حضور ساڈے تے کرم فرمان ایک 28-27 سالاں دا نوجوان گبرو اٹھیا کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے آندا آقا میری تے ماں نے مینوں پالیا ہی سے دل رہی ہے اور اس جبل اعظم نو کی پتہ ختم نبوت کی ہے جڑا ساری زندگی کمینہ بعد دول جناب والا گیند پیچھے دوڑے کہ صحابہ نو بزدل آکھے اس جبل اعظم نو کی پتہ صحابہ کون نے توجہ ہے کہ نہیں اولی بولو میرے نبی دے پیارے غلامو 27-28 سالاں دا نوجوان کھڑا ہویا آندا حضور میں حاضر ہاں
میری ماں نے پالے اسے دن لئیے. تھوڑا جہا اور اولی بولو. حالانکہ پتہ ہے ختم نبوت دا نعرہ لائیے دہشت گردی دا پرچہ. بابے رضوی دا نام لئیے دہشت گردی دا. بزدل بندہ نہ بولے. ختم نبوت دا بات کریے دہشت گردی دا. اساں کیا پرچے کٹن والے ہو تہاڈا بھی ٹائم گزر گیا ہے ملنگاں دا بھی گزر گئے لیکن ٹائم کنج گزردا ہے انج گزردا ہے کہ تواڈے مجمع وچ مغرب ویلے فجر دی اذان دے کے تساں دے او ساڈی شام ہو گئی ہے محمد دے غلاماں دی سویر ہو گئی ہے. اگر سمجھ نہ آوے اگر سمجھ نہ آوے پھر ذرا غور کر لینا کہ اس مرد کلندر نے آکھیا سی یا اللہ جیڑا تیرے یار دی ختم نبوت دے مسئلے تے آنے آ جائے انہوں چوڑ کے دلیل کر. اج کوئی کتیاں طرح ادھر پھرتا ہے کوئی ادھر پھرتا ہے کوئی اوڈی جھنڈی کوئی اوڈی جھنڈی. قسم خدا دی اساں لگ تے لگ چاڑ کے خبراں ویکھنے آنے اور رحمت للعالمین مسجد دے حجرے وچ لیٹن والے بابے تو تے آگ کے اساں ویکھ رہے ہاں لوسی کتے دلیل کن پہ ہوندے نے. یاد رکھو نبی دے غلامو. اچھا سجنا دے نے 10 لاکھ دا 8 لاکھ دا مجمع آئی میں کہ نہیں 2 لاکھ ساڈے ولو بھی پال ہے. ہولی بول 10 پورا کرواں ہے نہیں 5 لاکھ دا مجمع آئی اسا کہ 2 لاکھ ساڈے ولو 5-7 کر. حالانکہ کوئی ضدی لوگ اج بھی یہ انگلی پھسا کے بیٹھے نہ کہ گنجائش 25,000 دی ہے نہیں اسا کہ 25 ساڈے ولو پا لو 50,000 ہے 50 لاکھ ہے لیکن کتنا بدبخت مجمع ہے وہ جیدے وچ اذان دینا لئی کوئی نہیں تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مولوی تے پیر اتنے موجود ہے کہ وہ کمینہ اس قابل نہیں کہ انہوں بیٹھ لے آ کے اذان تے تلاوت دا آکھیا جاوے. بس اج بھی آکھنے خدا بخش اظہر اقبال اگری نے مرکز وچ بیٹھ کے آکھنے او پیرو او مولویو او سیاستدانو او وڈیرو او بادشاہو او وزیرو مشیرو آؤ ایک کتے کھیل نو چھوڑ کے آؤ محمد دی غلامی دا پتہ گل وچ پا کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ وہ عزت اج بھی تواڈیاں منتظر کھڑیاں. جو ہے لیکن اے نصیباں والیاں دے اے کھیڈ مقدراں والیاں دے. یار مولوی تے اسی بھی ہاں ہٹے کٹے کھان پین والے تے ڈیوٹی لگے معذور دی. اور جڑے مولوی تے پیر گھر چ بیٹھ کے سڑ دے ہو مرو سڑو نہ کمینے ہو سڑو نہ اے ڈیوٹیاں آپ مالک لاندے نے سڑو نہ اس قافلے تاکہ اس گڈی تے چڑھو جتھوں آواز آوے لبیک. ناراض تے نہیں ہو؟ اچھا جڑا بندہ ناراض ہے منہ تلے رکھے باقی بولو. 28 سالاں دا نوجوان ہے پتہ ہے موت ہے مرنا ہے انہیں کٹنا ہے انہیں مارنا ہے کیونکہ کمینہ کمینگی کرے گا مگر عاشق دا کم میں بانگ دینا. قائد ملت امام نورانی نو لوگا کیا ہر دے بھی ہو مڑ بھی لڑ دے ہو کھڑ دے نہیں.
انہاں کیا اپنا اپنا نصیب ہے موزن دا کم میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور مرنا دے گئے پڑھن والے بھی مرنا ہے لکھن والے بھی مرنا ہے خریدن والے بھی مرنا ہے یہ فیصلہ تمہارے چوڑا تیرے ابے تیری اماں تیری بہن تیرے گھر والے گھر روندے ہوں گے بھائی بچہ باپ قبر بند کر کے آئے گا فرشتے آکھنے اٹھا دس سائرہ دے بارد کی آکھنا سے عاشق کھڑا ہو کے آکھے گا فرید کی زبان چاکھا احمد رضا کی زبان چاکھا یا فیض آباد دے ملک بیٹھے باب رسول کی زبان کوٹ مکھن تھوڑا دیر ایسا مسئلہ ہے جیڑا چاہتا ہے او دا درشن پاواں جیڑا چاہتا ہے او دا جلوہ ویکھاں سوکھا کم جے مالکاں دی ڈیوٹی دے ہو او انج کرم کر دینے کہ کمپیوٹر ڈرون کیمرے ٹیکنالوجی وزیر مشیر پاگلے طرح اکھاں پھاڑ کے آندے بندے کدھر سے انہیں کہ تیرا پیو لے آئے آپ بریانیاں دے جھانسے دیون والے ہو اور نوکریاں دے جھانسے دیون والے ہو میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا ڈب کے مر جا تو بھی ٹل لا باقی مسیرانو بھی آنکھ ٹل لاؤ پھر کدو تھک جانا پھر محمد دے شیرانو ایک موقع دینا جب مجمع میں کہ تیری ماں دا جگر پھٹ نہ جائے تیرا ہاتھ اٹیک تیرا کلیجہ نہ پھٹ جائے کیونکہ قسم خدا دی اٹھے بریانی والے اٹھے نوکری والے نہیں ہوں گے اٹھے گریبان چاک کر کے اسلام آباد دیا یکبست ہوا مارد کھڑے ہو کے آصف اکھج اک پا کے آپ دینے باز باز آئے عدوہ نبی ورنہ غازی کوئی پھر سے آ جائے گا باز آئے عدوہ نبی ورنہ غازی کوئی پھر سے آ جائے گا کھینچ ڈالے گگن بھی زبان ہو تیری جیسے آقا کی حرمت پہ ہر پائے یاد رکھو یہ نظارے پوچھنے جے اس مرد کلندر نو پوچھو مالک کنج نواز دن خادم حسین رضوی نہ کو گن مین رکھیا نہ کوئی محافظہ دا دستہ تھوڑا جہا پیچھا چلو ایم کیو ایم دی بدماشی عالم کفر دی بغیرتی تیرا تنہا کرائے دے مکان وچ رہن والا امام نورانی اس تو پیچھا چلو حضور دے دشمنوں دے کلیجے چیرن والا مجاہد ملت نیازی اگے آ جاؤ تیرے شجابات دے شہر چ رہ کے حضور دے دشمنوں دے وجود دے پرختے اڑامن والا اے جناب نوجواناں دا قائد علامہ اقبال نظری عطا کیا ساری فکر کتھوں رہی ہے انہاں کیا کسے دے وزیر تے مشیر دی اودی جناب سرپرستی چاہیے ہوندی ہے تے سانو کسے دی نہیں مدینے والے دی خواہش تمنا آرزو ہے بس کرم جائے ایتھے دسنا پیندا ہے خط لکھنے پیندے نے کئیاں نوں بیوی دا بھی خط آوے کہ بندیاں دے کمرے والے کم کرنے تے میں ٹر جانا ہے اور لوگاں نوں دکھانا ہے عالم انسان شافیوں دیاں نے اچھا کیا خط کتھوں آیا بشرا نوں پوچھو بن کے مرنی اے بارو دی آیا مرے اندروں آیا ہے خط تینوں آیا تو کوئی مولوی ہے جو لوگا پہ ہے جس ملک جو خط آیا ہے اس ملک دے سفیر بغیر دے کنوں پھڑ کے انہوں جیل تو مگلیاں نو پتہ لگے پاکستانیاں نو خط لکھیے تے چمل دکھاؤندے نہیں ان کے رکھ دے نے
ناراض ہو گئے ہو؟ مینو خط آیا ڈر فٹے منہ لکھ لعنت تیرے مشیراں تے جڑے ملک چو خط آیا پھڑ او دے سفیر نو سانو دے ناراض ہو گئے ہو؟ خط جنہیں ناراض ہو کے لکھیا مرے انہوں بھی پوچھ لے ہولی ہولی بولو توجہ کہ نبی دے غلام ہو لیکن قسم خدا دی سانو پریشانی اس واسطے نہیں ہوندی او مدینے والے نال تعلق رکھو اوتے دسنا نہیں پیندا علامہ رضوی فرما دین میرے تے تشدد کر کے مینو مار دے سن میں ہسدا سا آندے سن ہسدا کیوں آکھے تساں مار کے دسو گے گناہ نہیں مننا میں مار کھا رہا دسن دی لوڑ نہیں پڑی مالک کرم اگر یقین نہ آوے تو سنو اتنے عاشق تڑپے پھڑ کے لبک نغم آوے او نالی کٹی یقین ہوندی ہے اتنے عاشق رویا کوٹ مٹھن دے اس عاشق نے رو رو کے آکھیا اتھا میں مٹھڑی ہونے تا جان بلب ماہی خوش خوشدا وچ ملک عرب توڑے دھکڑے دوڑے میں بادڑی ادب سونا ڈول یار سج ساول ہوت حجاز بدن آج کفری دبیت حسن روزے ازل دی اتنا طلب ادھر روئے اتنا سنائی ادھر یار نے پونگا ہٹایا ہے درشن کرایا ہے ادھر کوٹ میں ٹھنڈے صوفی کی ٹیور بدل گئی ہے ویک ویک کے اندر میں دا یار بھی تو میں دا دین بھی تو ایمان بھی تو میں دا ذکر بھی تو میں دا فکر بھی تو انہیں جانا انہیں مانا میں دا ذکر بھی تو میں دا فکر بھی تو میں دا ذوق بھی تو وجدان بھی تو اور میں دا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصطفیٰ قرآن یہ جان فرید قبول کرے یہ جان فرید قبول کرے مولوی کرسیاں صوفی اقتدار کلر دینے خادم حسین رضوی آدھے اور میرے کتے بھی کیا پاک نارا نبی ڈالو میں کتا پاک رسول آدھا یہ گل فرید پہ آدھا ہے یہ جان فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں تکے کر کم تر آکر لگنا لا سیلا انکرن بھی تو ایک رو رو کے آکھ جائے اب سے سمجھنا بھی مکہنی ہے کیوں دلڑی اتا سکھنی انہوں میں شوق چگینی ہے آج میں نہ لایا کیوں چھڑیا یار پھوگا ٹھاتا مائے کہ میرے علی نے کیوں بدلی سبحان اللہ ما اجمل کا وما آسان کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاقی اکھاں کتے جاننا احمد رضا دا کوئی کیا بات پوچھے تیری ہے رضا خود سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ جان فرید اور قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو میں تکے در کم کر آپ کر لگنا اور مولویوں سڑونا پیروں سڑونا خادم رضوی کون ہے آخر کون کر کے مرونا اور جگہ بھی گل کی ہے محمد بھی عزت بھی کی ہے قیامت تک نبی دی امت ہو دی گل
کرے گی۔ نبی دے پیارے غلامو 28 سال آؤ ذرا مکائیے۔ میں جنہ لمبا سفر صبح کرنا ہے نا، جس بندے نو جن نہیں چھڑ دے انہوں میرے نال ٹوڑ دے جو شام تو پہلے جنہ دا پیو بھی نہ چھوڑ جا میں جیڑا بندہ جیڑا تکڑا آندا جن نہیں چھڑ دے انہوں میرے نال بھیجو صبح، کیونکہ 10 بجے میں کوہاٹ پہنچنا ہے۔ یہ راہ چ جن نہ چھڑ جان، جن بھی تھک جانے نے، لیکن کوئی بات نہیں، کتے پریت نبھانی پیندی ہے۔ کہ میں میرا بھرا ہے حسان حسیب طارق کے میرے بھرا نے، میں آکھیا میرے سانسات جب تک ڈوری چلنی ہے نا، میں اقبال ازری دی قبر نو کنڈ نہیں کرنی۔ شام ہوئے گی صبح ہوئے گی میں پریت نبھاواں گا۔ ایک ہے خاندان ہے فاروق صاحب تے عثمان صاحب، میں کہ جدو آکھو گے، کیونکہ جنہ بزرگاں نے اکھیاں دی محبت تے پیار نال ساڈے تے سرپرستی رکھی ہے نا، مفتی ہدایت اللہ صاحب، اقبال ازری صاحب، انہاں دے گھر دا کتا بھی آئے گا تے میں جھکا لینا۔ یہ جب تک پریت ہے اونی دیر تک تے انشاءاللہ نبیڑاں گے۔ کہ شجاباد والے لوگ ویسے ہی محبت کر دے ہو، تساں تے ویسے بڑے میٹھے لوگ ہو۔ میرے سجنہ دے علاقے دا ہر بندہ ہی سبحان اللہ۔ اس واسطے میں تو سبحان اللہ لئی ترلا بھی کدے نہیں رہا، میں جس حالت وچ بھی ہو بس خوش رہو۔ 28 سالہ دا نوجوان ہے، آندا حضور اجازت ہوے پیغام لے کے ماں نو جا کے آندا اماں مبارک ہوئی نوکری لگ گئی ہے، اماں نوکری لگ گئی ہے، مالکہ نے ڈیوٹی لا دیتی ہے، میں چلیا۔ آکھے اماں میرے آمن دی جلدی دعا نہ کری، مشن وچ کامیابی دی دعا کری۔ شجاباد والے ہو 1400 سال بعد یتیم چوک تو ایک نوجوان چلے 5 مہینے دی دھی دا ابا، پنڈی بھٹیاں دا جوان آئی، آخری گل بیوی نال کر کے آندے میری دھی نو عالمہ حافظہ بناویں، میں بابے دی مسیح تو ختم نبوت دا صدا آ رہا، میں چلو واپسی دی دعا نہ کری، مشن وچ کامیابی دی دعا۔ 28 سالہ دا نوجوان اور گیند پیچھے دوڑن والے چملے اعظم تیری بلا جانے صحابی کی ہے۔ 28 سالہ دی عمر، مانو دا میں دعا کری، پیغام لے کے ٹریا مسلمہ ول، مسلمہ خناس غلیظ دجال، طاقت اقتدار تے گھمنڈ کرن والا، 1.25 لاکھ انساناں دا قائد اس دور، برادری دا قائد، جڑے لوگ آندے ہیں محمد تیرے غلام تے تو ہے سچا، لیکن کیونکہ یہ چول ساڈا ہے گل دی مننی ہے۔ جڑی برادری تے جڑا ناز تے فخر کرے، ایک جدو 14 صدیاں بعد اج بھی یہ غلاظت دہرائی جاندی ہے، ادو پھر ریاست وچ نویں نویں کرشمے اجاگر ہوندے۔ حضور دے غلام دا پتہ چلیا مسلماں نو، لوگاں آکھیا محمد دا پیغام لے کے کوئی ختم نبوت دا مجاہد آیا ہے، اقتدار دے نشے چ دھت کی جاندے، آندے انج نہ لے آؤ، مولوی نو ذرا ہور طریقے نہ لے آؤ، اونوں پاؤ بیڑیاں، اونوں پاؤ کڑیاں، زنجیراں چ جکڑ کے لے آؤ، اونوں پتہ لگے وڈیریاں نو کنج پیغام دے دن ختم نبوت دے۔ جدو جکڑ کے کڑیاں نال جکڑ کے آئے نے، اقتدار دی کرسی تے دھت بیٹھا ہویا، حضور دے غلام نو آندا ہے انج لے کے آئے، ظاہر زنجیراں نال جکڑے بندہ جی میں چل رہے سن، جدو سامنے پہنچے نے تے اقتدار دے نشے چ رعونت چ دھت ہو کے آندا ہاں بھائی جینیا کتھوں آئے ہیں، کیویں آئے ہیں، ایڈا مست ہو کے بھیڑیا درندہ مخاطب ہویا نبی دے غلام نال، انہوں پتہ ہے کڑیاں بیڑیاں۔ مولانا شبلی نعمانی نے گل لکھی ہے، میں پڑھ کے چس لئیے تساں سن کے مزہ لو گے۔ آندا جی میں اس کتے انسان مسلمان نے آکھیا کتھوں آئے ہیں، کیویں آئے ہیں، آندا سب تو پہلے اس نے ٹیڑی کمر نو کیتا سیدھا،
جڑا بندہ سبحان اللہ آکھن دے موڑ وچ نہیں منہ تلے رکھے ایڑی کمر نو کیتا سیدھا پھر انہیں انج کیتا ہتھاں نو کڑیاں توڑیاں بیڑیاں ٹوٹیاں نے آدھے کڑیاں ٹوٹن دی آواز ادھر آئی ہے پسینے بغیرت مسلمان چھٹ گئے نے حضور دا غلام شبل نمانیاں دا انج کھڑا ہویا جی میں نیزہ گڈیا جاندا ہے سونا کڑیل جوان مسلمان دی اکھ وچ پائی ہے اکھ آندا ہن پوچھ یا اللہ جڑا ہن نہ بولے انہوں عمران خان دا وزیر بنا دے تے جڑا بولے انہوں بالا بچہ سمیت مدینے دا مسافر بنا آندا انج کھڑا ہوئے اکھ تک پائی ہے آندا ہن دساں کتھوں آئے او شجاباد والے ہو شجاباد دے لوگاں دیاں ویلاں سبحان اللہ واہ واہ اقبال ازری صاحب خدا بخش اظہر صاحب انہاں دے مرکز وچ تواڈے محبتاں نال نعت سنانا خادم حسین لئی سوکھا کم غلیظ انسان دی اکھ وچ اکھ پا کے دشمن رسول دی اکھ تک پا کے حضور دی نعت سنانا مجاہد دا کم ہے انہیں آکھیا ہن کچھ آکے کتھوں آئے حضور دا عاشق آندا مینوں انہیں بھیجے جڑا اشارہ کرے تے دنبا سن نک کے سلامی دے مینوں انہیں بھیجے جڑا اشارہ کرے تے چن کرے جان چیر کے قدم وچ رکھے مینوں انہیں بھیجے جڑا اشارہ کرے درخت جڑا شاخاں سمیت بھاج کے آوے مینوں انہیں بھیجے جڑا اشارہ کرے اون جان دی مٹھی چیر کنکریاں کلمہ سناویں آدھا وجہ کی ہے ایک کا جواب شروع کی پہلا تینوں پتہ نہیں ہے کہ سجن دینا سمجھ سدا انہیں آکھیا اچھا انہیں دیکھیا نا عاشق کے شروع ہے یہ حضور دی گل کر رہے ہیں محبت پیار نالیاں میرے بارے کی خیال ہے اور ذرا فیض آباد والے بابے دی غیرت نو سامنے اتنا جوش کیوں ہے میں کہا لنڈے دے انگریز نو او انگریزاں دے کتے نلاون والیاں ماواں دے پتراں نو کی پتا غیرت ویکھ لے انہیں آکھیا میرے بارے کی خیال ہے حبک الشیء یعمی و یشمدا خوبصورت مظاہرہ حضور دے صحابی نو چولے اعظم نو کی پتا چولے اعظم نو کی پتا حضور دے صحابی کی بھونکے ہیں میں گھٹ سنے ہیں انہیں جانا وہ اور گل نہیں کردا وہ بھی گل کردا انہیں آکھیا کی آکھیا گھٹ سنیا کی بھونکے ہیں قسم خدا دی حضور دی عزت دی گل کر مچل دے تڑپ دے پھڑک دے دیوانہ گیند پیچھے دوڑ والے چولے اعظم نو کی پتا عشق دا جذبہ کی ہوندا وڈ کے مرنی رحمت للعالمین مسجد دے حجرے چ لیٹے ہوئے بابے تو غیرت دی پھکی لے تینوں نہ منہ سے رسالہ انہیں آکھیا اگوں نے کیا کیا آندا ہے اینوں انج سمجھ نہیں آنی مینو جلاد نو سدو جلاد آ گیا انہیں کہ رکھ پھٹے تھے حضور دے عاشق نے اکھے تک پا کے مسکرایا واہ چولے اعظم آگے کٹنا شروع کرو انہیں مارا اپنا ہتھیار لت کٹی حضور دے عاشق آکھیا تینو کسے غلط دسے موت کو ڈرن والے ہیں اتنے تے ساڈے دروازے دی خیرات لے کے صحابہ دی خیرات لے کے تے آمن والے 14 صدیاں بعد فیض آباد دے پل تے تواڈی اکھ چک پا کے دسن گے اج صحابہ تے آل دی عظمت دیاں لوگ گلاں کردے نے اس بابے دا ایک جملہ ہی کافی ہے دور دور کتے ہائے ہائے
جاگ رہے ہو؟ انہیں آکھیا اینو مار دیو، آندا تینوں پتہ نہیں ہے زندہ رہیے تے سرکار دا قرب ملدا ہے، دنیا تو ٹر جائیے تے پھر بھی قرب ملدا ہے، اساں تے خوش رہنے ہاں انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن تینوں لبدے آپ گواچے ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے ساتھوں اب سبوئی ننگ نموز دا سار کے چولا سا پہنیا تاج جلائی اے آدم اپنا آپ گوایا نند یار نے 28 سالہ دا نوجوان جاگ رہے ہو؟ ہن خود دسو 28 سالاں دا نوجوان جنہیں 8 مہینے سورج دی روشنی نہیں ویکھی تے سیدھے میدے اوری گئے نے، کوئی آندا وزارت لے لے، کوئی آندا مشاورت لے لو، انہیں کہا کتے اپنی اوقات تے کرو میری گل نہ کرو، میں سنجا دی انگریز دا پتر نہیں، بابے خادم دا پتر گل سے سامنے نہیں کرو، تواڈی مجبوری ہے، تساں فنکار فنکار ویکھے نے تے ساڈی تربیت اساں احمد مختار ویکھے نے، ختم نبوت دے تاجدار ویکھے نے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ سلامت رکھے۔ اج حسان خان نظری صاحب دا سپیکر بھی پارلیمنٹ دے سپیکر طرح بازی ہار گئے اج، کیونکہ حالات انج دے نے، ہن سارا بھار سپیکر تے پینا ہے، سارا بھار سپیکر تے پینا ہے۔ لیکن سچی گل ہے انہاں دی شام پئی ہوندی ہے، ساڈا سویر ہو چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے، تساں بھی فرمان فرمایا ہے، اور بھی خواہش ہے، لیکن بس پھر کبھی انشاءاللہ اس تو اگے شروع کریں گے۔ اللہ تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوئے معذرت خواہاں، اگر چول پیراں دے مرید تے کمینے حکمراناں دی وجہ تو کسی نو تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ دی تکلیف اضافہ فرماوے۔